دوسرا نمبر کہ پھر عبادت کرنے والے بنے، بندہ بن کر زندگی گزارے. عبادت کا مطلب ہے کہ بندہ بن کر زندگی گزارے، آزاد بن کر زندگی نہ گزارے. التائبون العابدون، اور اسی کو چلانے دنیا میں، یہ ہمارا کام ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات کہ زندگی توبہ والی بنانی. توبہ کے معنی ہے اللہ کی طرف لوٹ کر کے آنا. اس کو توبہ کا ہی مطلب ہے کہ تو غلط چلے گئے تھے، اب لوٹ کر کے آ گئے. اس لیے اللہ خوش ہو جاتا ہے بندہ جب لوٹ کر آتا ہے تو، کہ وہ میری طرح آ گیا تو خوش، اور معاف کر دیں گے اور خوش ہو جائیں گے. جی ہاں، کہ میرے پاس آ گیا. جی ہاں، آپ کسی کو لاؤ گے تو آپ سے بھی خوش ہو جائیں گے اللہ. کسی کو مسجد میں لے آئے، حدیثوں میں نہیں کہ کسی کو لے آئے مسجد میں، چل بھائی آج ہمارے ساتھ نماز پڑھ لے، دعا دین کی بات سن لے. وہ پہلے آتا نہیں تھا، اب آج لے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے خوش ہو جائیں گے جیسے کسی کا رشتہ دار کھو گیا تھا اور کوئی اس کو لے آیا. بیٹا کھو گیا تھا، کوئی اس بیٹے کو لے آیا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے، تو اس کو انعام دیں گے وہ، ہاں کہ میرے بیٹے کو لے آئے. ہاں ایسے اللہ بھی انعام دیں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے آئے. ہاں، اور خود اللہ کی طرف آئیں توبہ کر کے ان کو بھی انعام دیں گے. تو یہ راستہ ہی انعامات لینے کا راستہ ہے. ہاں، اس لیے اس کام کو کریں اور خوب سمجھ کر کریں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بے سمجھے کریں گے نا وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دیں گے. ہاں، چھوٹے بچے کی طرح سے، چھوٹا بچہ کوئی چیز لے کر چابیاں لے کر گیا، پھر کہیں چھوڑ کے آ گیا. چابیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، ضروری چابیاں، تو کھیلنے کے لیے لے گیا، پھر کھیلا، پھر وہاں چھوڑ کے آ گیا. تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چابی کس کام کے لیے ہے اور کتنی ضروری ہے. بے سمجھے لے گیا، بے سمجھے چھوڑ کے آ گیا. ایسے جو تبلیغ میں بے سمجھے جائیں گے وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دیں گے. ہاں، یہ بات پکی ہے. ہاں، ورنہ تو ایک آدمی 100 کے نوٹ کو 100 کا نوٹ سمجھے وہ چھوڑے گا؟ بولو کہ 100 ریال ہے، چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑ سکتا. بچہ چھوڑ دے گا کہ وہ 100 ریال کی قیمت نہیں جانتا. ہاں، اس لیے یہ دعوت ہے کہ اپنے کام کو خوب سمجھو، اپنے کام کو سمجھ کر کرو. کہ یہ کوئی میعادی کام نہیں ہے کہ میرے 3 دن لگ گئے، میرے 3 چیز لگ گئے، میرا سال لگ. یہ میعادی کام نہیں ہے. میعادی کام تو جیل میں ہوتے ہیں. جیل میعادی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے 6 مہینے کی جیل، چھوڑ دو اس کو. دین میعادی نہیں ہے. یہ دین کب تک ہے؟ کہ موت تک. تو دین میعادی نہیں ہے. ایسے دین کا کوئی کام وہ بھی میعادی نہیں ہے. جو کام کرو موت تک کرو. کیوں؟ اپنے لیے کرنا ہے. جیسے مکان بنانے تو موت تک رہنے کے لیے بناتے ہیں نا. مکان بنا کب تک رہو گے؟ کہ موت تک رہیں گے. تو مکان بنایا موت تک رہنے کے لیے، کاروبار کیا موت تک کے لیے. تو دین، وہ دین کے کام کہ وہ بھی موت تک کے لیے. اس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استقامت کے ساتھ رہو کہ موت تک اس کو کرنا ہے بس. حضرت عمر فرماتے تھے جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے. ہاں، اس لیے اپنی زندگی کو دین والی بنانی ہے. ہاں، کہ دین کے ساتھ جئیں، دین کے ساتھ مریں، اور پھر قبر میں سے اٹھیں گے تو کس حال میں اٹھیں گے؟ حدیثوں میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا اور چہرہ روشن ہوگا. چہرہ روشن ہوگا ایمان کے نور سے. وہ لا الہ الا اللہ کہتا اٹھا ہوگا. وہ کافر کیسے اٹھا ہوگا؟ ہائے تباہی، ہائے تباہی. وہ چہرہ اس کا کالا ہوگا. کفر کی ظلمت اور ایمان کا نور. اس کو فرمایا تھا کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مریں گے ویسے. اس لیے حدیثوں میں دعا ہی ہے اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. یہ دعا ہی
اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ میری حیات کو ہر خیر بڑھنے کا ذریعہ بنا دے، کہ میری حیات میں مجھے ہر خیر ملے، اور میری موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، کہ کوئی شر مجھے نہ ملے موت پر، نہ پہلے نہ بعد میں۔ یہ پیاری دعا ہے، وہ اس لیے سکھائی ہے کہ دعا بھی مانگو اور دعا کے تقاضے پر اپنے آپ کو استعمال بھی کرو۔ دعا مانگنا بھی عبادت، اور دعا کے تقاضے پر اپنے آپ کو استعمال کرنا وہ بھی عبادت۔ خالی دعا کر کے نہ بیٹھے، پھر دعا بھی مانگے اور دعا کے تقاضے پر کام بھی کرے، عبادت۔ تو دعا بھی عبادت ہے، پھر دعا کے تقاضے پر جو کام کرو گے وہ بھی عبادت۔ تو یہ دعا مانگی کہ اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ میری حیات کیسی بنا کہ ہر خیر میں زیادتی ہو جاوے، ہر خیر میں زیادتی، ایسی زندگی رہے کہ کسی خیر سے محروم نہ رہے، اور میری موت کہ ہر شر سے حفاظت ہو جائے، موت سے پہلے کے شر سے بھی، موت کے بعد کے شر سے بھی، ایسی موت دے کہ ہر شر سے حفاظت ہو جائے۔ تو اللہ سے ایسی دعائیں بھی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو پابند بھی کرنا ہے دین کے کاموں کے، دین کے تقاضوں کے۔ ہاں، انفرادی زندگی بھی دینی بنے اور ماحول بھی دینی بنے۔ خالی ماحول کے حساب سے نہیں چلنا ہے کہ ماحول ہے تو کام ہو گیا، یہ نہیں، ماحول بھی افراد سے بنتا ہے۔ جیسے ایک اینٹ سے نہیں، لیکن اینٹوں سے ہی دیوار بنتی ہے، ایک اینٹ سے نہیں بنتی۔ ایسے ہی جب مجمع کا مجمع انشاءاللہ تیار ہوگا تو ماحول بنے گا، ماحول میں دین آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے محنت کرنی ہے تاکہ ماحول بنے۔ ہماری محنت سے اللہ ماحول بنا رہے ہیں، لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا محنت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کو اپنے دین پر چلنے کا بھی اجر ملے گا، اور دوسروں کے لیے آسانی کی ہے اس کا اجر بھی ملے گا، کیونکہ راستہ بنایا انہوں نے۔ محنت کرنے والوں سے راستے بنتے ہیں، پھر دوسرے لوگ چلتے ہیں۔ صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر انہوں نے کام کیا، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد راستے کھل گئے تو پہلے والوں نے راستے بنائے، یہ بعد والے اس راستے پر چلے۔ تو سب صحابہ ہیں، اللہ نے فرمایا، لیکن درجے میں یہ ایک دوسرے سے کم ہے، کہ پہلے والوں کا درجہ بڑا، بعد والوں کا درجہ ان کے مقابلے میں کم، کہ انہوں نے راستہ بنایا اور یہ راستے پر چلے۔ آج ہم کام کریں گے کسی ملک میں جا کر تو وہاں راستہ بنے گا، وہاں راستہ بنے گا ہماری محنت سے، پھر لوگ اس پر چلیں گے، تو ان کے مقابلے میں ان کو اللہ فضیلت دیں گے کہ یہ آئے تھے، انہوں نے راستہ بنایا۔ اور اسی نیت سے کام کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی دین آوے اور ہماری محنت سے دین کے راستے بنے، اور لوگ دین کو دین سمجھ پر دین کا کام کریں۔ ہاں، یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت کا کام ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند کریں، اصولوں کا پابند بھی کریں، مشوروں کا بھی پابند کریں، ترتیب کا بھی پابند کریں، اس سے کام آسان ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔